اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم اور ان کی اولاد کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا مقام اس کل کائنات میں کیا ہے اس کو بتایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے ساری کائنات میں آدم کی اولاد کو شرف بخشا ہے اور اس کو خشکی اور تری میں فوقیت دی ہے، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور تمام جہانوں میں سب سے اونچا مقام ہم نے حضرت انسان کو دیا۔ حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، فرشتے دیکھ رہے تھے چلتے پھرتے، سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہا تھا کہ اس پتلے کا ہوگا کیا، کون ہے یہ، کیا کرنا چاہتی ہے قدرت، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اللہ نے ایک دن اس میں روح پھونکی، سوال اٹھا کہ آپ نے اس کو بنایا کیوں؟ جواب دیا گیا، انسان بن کر کھڑا ہوا تو اس کے مقام کو سمجھایا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب جانشین خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ سوال تھا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ پروردگار ایک ایسی قوم مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی۔ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ جواب ملا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا حضرت انسان پوری کائنات میں افضل ہیں، اور اس کائنات میں ان کا مقام اللہ کے جانشین ہونے کا ہے، خلیفہ ہونے کا ہے۔ تو وجہ فضیلت کیا ہے؟ انسان کو جو مقام دیا گیا وہ کس بنیاد پر دیا گیا؟ اگر اونچائی کی بات ہو، آسمان کہے گا مجھے خلیفہ بناؤ، مجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ بات اگر وسعت کی ہو تو زمین دعوے داری پیش کرے گی کہ مجھ سے زیادہ چوڑی کوئی نہیں ہے، مجھے خلیفہ بناؤ۔ بات اگر گہرائی کی لیں تو دریا سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ مجھے خلیفہ بناؤ۔ اگر گھناپن وجہ فضیلت ہے تو جنگل کہیں گے کہ مجھے فضیلت بناؤ، مجھے وہ خلیفہ بناؤ اور یہ فضیلت مجھ میں ہے۔ اگر روشنی معیار دی جائے تو سورج کیوں پیچھے رہے گا؟ اگر ٹھنڈک کو معیار بنایا جائے تو چاند کیوں صف میں نہیں آئے گا؟ اگر چمک کی بات ہو تو ستاروں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو لہٰذا ان میں سے ہر ایک خلافت کا دعوے دار تھا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کائنات کب کی بنی اور انسان کب بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انسان کو میں نے جانشین بنایا، اور یہ فضیلت کی وجہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پروف دیا۔ دنیا میں انسان کتنی بھی بات کرے، ہوائی فائرنگ کرتا ہے، شاید ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ ہوا میں اڑا، وہ پانی پہ چلا، وہ پہاڑ اکھاڑا، اس نے اس کو اٹھا کے وہاں رکھا، اس کو اٹھا کر۔ پہلے ہی دن سے قرآن نے کہا اسلام دلیل پر مبنی مذہب ہے، اسلام دلائل پر مبنی مذہب ہے۔ سچائی ہے تو سچائی کا ثبوت ہے، آنکھ بند کر کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی اللہ نے دلیل دی ہے۔ تو اب جب کہا گیا وجہ فضیلت کیا تو جواب ملا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے آدم کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے،
پھر ہم نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سکھاتے ہوئے فرشتے بھی سن رہے تھے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی جو میں نے آدم کو سکھایا ہے تم ذرا اس کو ریپیٹ کر کے دکھاؤ، ریپیٹ کر کے دکھاؤ۔ آپ بچے کو اپنے گھر میں کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں یہ کہو، بچہ معلوم نہیں ہوتا تو کہتے ہیں میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کہو، میں جیسے کہہ رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ، عقل بالکل میچور نہیں ہوئی ہے، علم کیا ہے جانتا نہیں ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ سن کر دہراتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے خصوصیت رکھی۔ فرشتوں سے کہا تم نے بھی سنا، آدم نے بھی سنا، ذرا ریپیٹ کر کے دکھاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پروردگار آپ کی ذات پاکیزہ ہے، ہم جانیں گے اتنا جتنا آپ نے سکھایا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم میں نے ابھی جو سکھایا اس کو ان کو سامنے بیان کر کے دکھاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے وہ ساری چیزوں کے نام دہرا دیے تو اللہ نے کہا قال الم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کا علم رکھتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تو معلوم ہوا حضرت انسان کو جو مقام دیا گیا علم کی وجہ سے دیا گیا، یہ علم کی وجہ سے دیا گیا۔ اور یہ علم کون سا؟ دنیا وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا علم بدلتا ہے، تو انسان کے پاس بیسک پہلا علم کیا چاہیے جس سے انسان رہے؟ تو اس کا جواب دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے رب کے نام سے۔ وہ علم جو انسان کو رب کی پہچان دلائے وہی انسان کو انسان رکھ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا علم وجہ فضیلت، اور علم وہ جو رب کی طرف سے آئے، رب کی طرف منسوب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت حضرت انسان کو عطا کی۔ اب حضرت انسان کو تھوڑا سا اختیار بھی دیا، وہ تھوڑا سا اختیار بھی دیا۔ پتھر کھڑا ہے قیامت تک کھڑا رہے گا، دریا موجیں مارتا ہے قیامت تک مارے گی، درخت اس کا اپنا کام کر رہا ہے، چاند اور سورج اپنا کام کر رہے ہیں، زمین اپنا کام کر رہی ہے، لیکن حضرت انسان اپنے کام کو کر بھی سکتے ہیں، پلٹی بھی مار سکتے ہیں، پلٹی بھی مار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں نیکی اور گناہ دونوں کی صفت رکھی ہے، دونوں کی صفت ہم نے رکھی ہے۔ جب اللہ انسان کو یہاں بھیجا، دنیا میں خلیفہ بنایا، دنیا میں کوئی ملک اگر دوسرے ملک میں اپنا سفیر بھیجتا ہے تو گائیڈ لائنز دیتا ہے، گائیڈ لائنز دیتا ہے ایسے کرنا، ایسے کرنا، ہمارے ملک کی یہ پالیسی ہے، اس کے خلاف کبھی بیان نہیں دینا، یہ پوری چیزیں سمجھا کر سفیر کو بھیجتا ہے۔ تو جب ایک ملک دوسرے ملک میں اپنے سفیر کے لیے انسٹرکشن بھیجتا ہے تو اس کائنات میں رب نے آپ کو اور مجھے جانشین بنایا، وتاؤٹ انسٹرکشن تو نہیں بھیجا ہوگا، وتاؤٹ انسٹرکشن تو نہیں بھیجا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے، اور وہ کیا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دونوں راستے تیرے سامنے کھلے رکھے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، مان کر شکر گزار بن یا انکار کر کے نافرمان بن۔ تو گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، بتا دینے کے بعد اس گائیڈ لائنز پر انسان کو برابر برقرار رکھنے کے لیے انٹیلیجنس بھیجی جاتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے دیکھو، اسے بار بار سمجھاؤ۔ تو اللہ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت انسان کو لائن پر رکھو، لائن پر رکھو، مالک کی پہچان بھولنے نہ پائے، آخرت کے بارے میں تیاری چھوٹنے نہ پائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سینے سے لگانے کا مزاج بنا رہے، حرام اور حلال کی تمیز رہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق رہے، حق اور باطل کے درمیان وہ فاصلہ
فاصلے کو سمجھ سکے، انبیاء نے یہ تعلیم برابر وقتاً فوقتاً دی۔ شروع ہوئی کہاں سے؟ حضرت آدم سے۔ ختم کہاں ہوئی تعلیم؟ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے شروع کیا، انبیاء آتے رہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح کو بنایا، حضرت نوح کی اولاد میں حضرت یافس کو بنایا، حضرت یافس کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بنایا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو بنایا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں رب ذوالجلال نے لوئی بن عدنان کو بنایا، عدنان کی اولاد میں مزار لوئی بن غالب کو بنایا، ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم کو پیدا کیا، ہاشم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے عبد مطلب کو پیدا کیا، عبد مطلب کی اولاد میں اللہ نے عبداللہ کو پیدا کیا، اور عبداللہ کی اولاد سرور کائنات کی شکل میں دنیا میں آئے۔ اللہ کے رسول اور عدنان تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور ساری تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل تک 40 پشتیں ہیں، حضرت اسماعیل سے حضرت یافس تک، حضرت یافس سے حضرت آدم تک اللہ کے رسول کا پورا نسب محفوظ ہے، پورا نسب محفوظ ہے۔